إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل قدر سامعین حضرات، جس کتاب کے دورے کا آغاز ہو رہا ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. یہ اس کا مکمل نام ہے، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. یہ کتاب توحید کی ہے، وہ توحید جو اللہ کا حق ہے علی العبید، تمام بندوں پر. دیکھیں اس کتاب میں صاحب کتاب کے کس قدر درد دل کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبید پر. عبید عبد کی جمع ہے، عبد کی جمع عباد بھی آتی ہے اور عبید بھی. بندوں پر، تمام بندوں پر، کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں. یہ توحید ایسا حق ہے. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس قدر نعمتیں عطا فرمائیں کہ اس کا یہ دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر پوری کائنات مل کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جائے تو شمار نہیں کر سکتی، ان کا حق ادا نہیں کر سکتی. جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے تم گن نہیں سکتے، بلکہ مزید فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو اور دوں گا. اس ذات نے اتنا کچھ دیا، یعنی سب کچھ دیا، اور اس سب کچھ کے مقابلے میں ہم سے ایک ہی حق مانگا، اور وہ ہے حق توحید. وہ انسان جو اس حق کو سمجھتا نہیں، اس حق کو ادا نہیں کرتا، وہ کتنا ناکام انسان. قرآن اس کو شر البریہ کہتا ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے بدتر انسان وہ ہے. دنیاوی اعتبار سے PhD کر جائے، بہت بڑا سائنسدان ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، اور بڑے منصب پر فائز ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اس حق کو نہیں پہچانتا تو وہ شر البریہ ہے. گٹر میں چلنے والا کیڑا اس سے بہتر، جانور اس سے بہتر. کس سے؟ جو حق توحید کو نہیں پہچانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا اور سب کچھ دیا، اور اس کے مقابلے میں ایک ہی حق مانگا ہے، وہ حق توحید. تو جو انسان اسے بھی ادا کرنے سے قاصر ہو تو وہ بہت ہی ناکام انسان ہے. دنیا کی ہر شے اس سے افضل ہے. اور شیخ نے یہ نام نبی اسلام کی حدیث سے لیے
یہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آگے آپ پڑھیں گے آج ہی، اس حدیث سے یہ نام لیا ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ایک ہی حق ہے اور وہ حق توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حسن ادب توحید میں، اور بندے کی عظمت اسی توحید کو قبول کرنے میں ہے۔ وہ ہم نے ادب کی بات کی، بات سے بات نکلتی ہے، جب حسن ادب توحید میں ہے تو بعض اوقات ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ادب نہیں ہے، یہ ادب انسانوں کے بیچ میں، فلاں تشریف لاتے ہیں، فلاں آتے ہیں، فلاں فرماتے ہیں، جمع کے صیغے میں تعدد کی بو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ادب ہے۔ فرماتا ہے اس میں واحد کا اظہار ہے، اور فرماتے ہیں میں تعدد کی بو آتی۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ادب کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ساری دعائیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان میں واحد کا صیغہ ہے۔ اللہم انت ربی، کیا معنی انت کا؟ جمع ہے یا واحد ہے؟ اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے، واحد، انتم نہیں۔ اس ذات کا کمال ادب وحدت میں ہے، ہر اس صیغے میں جس میں توحید ہو، جس میں وحدت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اس کا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق، حق توحید، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ جتنے حقوق اس کائنات کے ہیں، کسی بھی شخصیت کے، کسی بھی انسان کے، سب سے مقدم حق اللہ رب العزت کا۔ اور جو شخص اس حق کو ضائع کر دے وہ سارے حقوق برباد کر دے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اس کی توحید کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اور اگر تو نے اس بنیادی حق کو ضائع کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی تیرے تمام حقوق پامال کر دے گا۔ یہ ہمارے ملکوں میں امن کیوں نہیں، استقرار کیوں نہیں، معیشت کا استحکام کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے حق توحید کو پامال کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس گھر کے رب کی عبادت کر لو، تم پر جب خوف آئے گا تو امن آ جائے گا، اور تمہیں بھوک لگے گی تو کھانا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں ضمانتیں لے رہے، اور انسانیت کے دو ہی حقوق ہیں، انسان کو امن چاہیے اور روٹی چاہیے، اور یہ دونوں حقوق مضمر ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے فہم میں کہ اس کا حق ہے۔ اس حق کو ادا کرو، تمہارے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ اس حق کو ضائع کر دو گے، تمہارے حقوق بھی پامال ہو جائیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں غور و فکر کرنے کی کہ ہمارے ملکوں کی معیشت زبوں حال کیوں ہے، ہم پریشان کیوں ہیں، اور یہاں امن کیوں نہیں، استقرار کیوں نہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ان مدبروں کے بیٹھنے کی، یہ طے ہو چکی باتیں۔ تمہارا تحفظ حق توحید کی حفاظت میں، اور تمہاری ناکامی حقوق کی پامالی اللہ تعالیٰ کے اس حق کو ضائع کرنے میں۔ تو صاحب کتاب نے، شیخ الاسلام نے، اس کتاب کے نام ہی سے یہ سارا پیغام دے دیا کہ توحید اللہ تعالیٰ کا تمام بندوں پر حق ہے، بنیادی حق ہے، مقدم حق ہے۔ سارے حقوق میں یہ پہلا حق ہے جس کا فہم ضروری ہے اور جس کو اختیار کرنا ضروری۔ تو اس نام کے تعارف کے بعد ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، بارک اللہ فیک۔ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بارک اللہ فیک، فتح اللہ علیک. کتاب التوحید یہ ہمارا پہلا عنوان ہے، اور اس عنوان سے مراد توحید کا وجوب اور توحید کی فرضیت، عقیدہ توحید، اس کا فہم، اس کو اپنانا اور اختیار کرنا فرض ہے. فرض کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا حق فرض نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہمیں کوئی اختیار ہوگا، کوئی تعمل ہوگا؟ نہیں. دوستو اور بھائیو، توحید کی 3 اقسام ہیں. توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. توحید کا معنی یہ باعتبار عربی قواعد کے باب تفعیل کا مصدر ہے، وحد یوحد توحیدا، اور توحید کا معنی ایک ماننا، ایک قرار دینا. تو توحید سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا. کس چیز میں؟ 3 چیزوں میں. بس ان 3 چیزوں کو جان لیجیے، مکمل توحید آپ کو حاصل ہو جائے گی. توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا، ایک ماننا، ایک تسلیم کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ایک ہے. کس چیز میں؟ 3 چیزوں میں. نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 الوہیت، اور نمبر 3 اسماء و صفات. توحید یعنی یہ فرض ہے کہ اللہ کو ایک مانو ان 3 چیزوں میں. اس کی ربوبیت میں، وہ ربوبیت میں اکیلا ہے، اور نمبر 2 الوہیت میں اکیلا ہے، اور نمبر 3 اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں اکیلا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا ربوبیت کیا ہے؟ بالکل درست سوال ہے. ربوبیت بھی 3 چیزوں کا نام ہے. ربوبیت میں 3 چیزیں ہیں. ان 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا اور جاننا ضروری ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا. اور ایک بات شروع سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری توحید نفی اور اثبات کے ساتھ، یہ بات بار بار آئے گی، پوری توحید اثبات اور نفی کے ساتھ. یوں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ اثبات ہے. اور نفی کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. نفیاً و اثباتاً اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ اثبات ہے. اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، یہ نفی. پورا عقیدہ توحید اثبات اور نفی کے ساتھ. تو توحید ربوبیت میں 3 چیزیں ہیں. ایک یہ ماننا کہ وہ خالق ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل من خالق غیر اللہ، بتاؤ لوگو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ الا لہ الخلق والامر، پوری کائنات کی خلق اللہ کے لیے، والامر، اور پوری کائنات پر امر بھی اللہ کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا. اس بات اور نفی ذہن میں رکھو. الا لہ الخلق، یہ پوری دنیا اللہ کی خلق ہے، اس کے علاوہ کسی کی خلق نہیں ہے. والامر، اور پوری دنیا پر اللہ کا امر قائم ہے، اس کے سوا کسی اور کا امر قائم نہیں ہے. نفی و اثبات. تو یہ ہے توحید ربوبیت کا پہلا عنصر کہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا اور اس کے سوا کسی کو خالق نہ ماننا. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خالق مانتا ہے اور کسی ایک چیز میں کسی غیر کو خالق مانتا ہے، دیکھو اس توحید کی نزاکت دیکھو، تو کیا وہ مومن رہے گا؟ نہیں، وہ دین سے خارج ہو جائے گا. آئیے ایک حدیث پر غور کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حدیبیہ جاری تھا. یہ صلح حدیبیہ کا سفر. دوران سفر رات کو بارش ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی جماعت کرائی اور نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کو ایک درس دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی. یہ جو رات بارش برسی ہے، اس ایک بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے
اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر بنا دی. ایک ہی بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر کی وادی میں دھکیل دی. صحابہ کرام بڑا حیران و پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب. جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی خلق ہے، اللہ کی دین ہے اور اللہ کے امر سے اتری ہے، اس ایک جملے نے اس کے ایمان کو تازہ کر دیا، اس کا ایمان نکھر گیا، اس کے ایمان میں بہار آ گئی. اور جس شخص نے اسی بارش کو دیکھ کر کہا کہ مطرنا بنوع کذا، یہ تو فلاں ستارے کی تاثیر ہے، یہ فلاں شخصیت کی دین ہے، اللہ کی نعمت کو منسوب کیا غیر اللہ کی طرف. فرمایا کہ ایک جملے سے وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گیا. یہ توحید ربوبیت کی نزاکت آپ دیکھیں کہ توحید ربوبیت کے تعلق سے جنت اور جہنم کتنی قریب ہے. ایک جملے نے انسان کو اور اس کے ایمان کو نکھار دیا اور وہ جنتی ہو گیا، اور ایک ہی جملے نے اس کے ایمان کو ختم کر دیا. ہمارے ہاں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کس طرح چن چن کے غیر اللہ کے نام منسوب کیا جا رہا ہے. اولاد فلاں دیتا ہے، روزی فلاں دیتا ہے، شفا فلاں دیتا ہے، اور پھر مزاروں کے طواف ہوتے ہیں. خواتین اولاد کے حصول کے لیے جا کر قبروں پر بیٹھتی ہیں، قبروں کی مجاورت کرتی ہیں. نعمتیں اللہ رب العزت کی، بیٹا اللہ دیتا ہے اور نام کیا ہے؟ عطا محمد، محمد کی عطا ہے. بیٹا اللہ نے دیا اور نام کیا ہے؟ پیر بخش، پیر نے بخشا. تو بھائی یہ توحید ربوبیت کے خلاف ہے. اس توحید کی نزاکت آپ دیکھیں تو بڑی احتیاط کی اور بڑے اپنے عقیدے کے تحفظ اور سلامتی کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز کیا ہے توحید ربوبیت میں؟ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں. آپ کہیں گے کہ انسان تو ایٹم بم بنا دیتا، یہ خالقیت نہیں ہے؟ انسان نے گاڑیاں بنا دی، جہاز بنا دیے. بھائی خلق کا اصل معنی عدم کو وجود دینا ہے. جو آپ نے گاڑی بنائی، جہاز بنائے، ایٹم بم بنائے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر بنایا، خود کوئی چیز پیدا نہیں کی. مختلف اجزاء کو آپ نے جمع کیا، ان کو جوڑ دیا. اس میں لوہا استعمال ہوا ہوگا، لکڑی استعمال ہوئی ہوگی، اس میں اور بہت سے مواد استعمال ہوئے ہوں گے. وہ کس کی خلق ہے، کس کی دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کی ترکیب کی ہے، ان کو جوڑا ہے. آپ ان کے خالق نہیں ہیں. خلق کا اصل معنی کیا ہے؟ عدم کو وجود دینا. پانی کے بغیر پانی بنانا، مٹی کے بغیر مٹی بنانا، لوہے کے بغیر لوہا بنانا. یہ کس کی شان ہے؟ اللہ رب العزت کی. تو کیا ثابت ہو؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. وہی عقیدہ توحید نفی و اثبات ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ مالک ہے توحید ربوبیت میں، اس کے سوا کوئی مالک نہیں. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. وہ ذات بابرکت، اس کے ہاتھ میں ملک ہے، پوری کائنات کی بادشاہت ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے. آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں. ما یملکون من قطمیر. جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں. قطمیر کے جن جن کو پکارا گیا، یہ آج پکارا جا رہا ہے یا قیامت تک پکارا جائے گا، وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک قطمیر کے مالک نہیں. قطمیر کیا ہے؟ کھجور نہیں. کھجور کی گٹھلی وہ بھی نہیں. گٹھلی کے اندر ایک باریک دھاگا ہوتا ہے، وہ قطمیر. قطمیر کے بھی مالک نہیں. مالک اللہ رب العزت. توحید ربوبیت کا دوسرا عنصر. اور تیسرا عنصر ہے مدبر، تدبیر. اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کی تدبیر فرماتا ہے، اس کا امر جاری، اس کی تقدیر نافذ ہے. مدبر،
اس کے سوا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. اب دنیا میں جو تغیر ہو رہا ہے وہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. کوئی بیمار ہوتا ہے تو کس کے امر سے؟ اللہ تعالیٰ کے. اس مریض کو شفا ملتی کس کے امر سے؟ اللہ تعالیٰ کی. کوئی مالدار ہے تو کس کے امر سے؟ اللہ تعالیٰ کی. فقیر ہے غریب ہے تو کس کے امر سے؟ اللہ تعالیٰ کی. ایک پتا تک جھڑتا ہے تو اللہ کے امر سے جھڑتا ہے. کسی اور کا امر نافذ نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا امر نافذ, اور وہی تدبیر فرمانے والا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. کفار قریش سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو سارے معاملات کا مدبر ہے اور سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے, تو وہ کیا کہیں گے؟ صرف اللہ تعالیٰ. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ ہی سارے امور کا مدبر ہے. یہ 3 اقسام یا 3 عناصر توحید ربوبیت کے, اور یہ توحید کی پہلی قسم ہے. توحید کی پہلی قسم کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, یعنی خالق ہے, اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. مالک ہے, اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. مدبر ہے, اس کے سوا کوئی مدبر نہیں. وہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں. یہ توحید ربوبیت. ایک ذرے تک میں کسی غیر کی دخل اندازی نہیں ہے, نہ خلقن نہ ملکن نہ تدبیرن. نہ کوئی ایک ذرے کا خالق ہے, نہ کوئی ایک ذرے کا مالک ہے, اور نہ کوئی ایک ذرے کی تدبیر کرنے والا. آپ کہیں گے ہم مالک ہیں, پیسہ ہمارے پاس, ہم اس پیسے کے مالک ہیں, ہم اپنے گھر کے مالک ہیں, اپنی دکان کے مالک ہیں. یہ ملکیت ہی تو ہے نہیں. فرق ہے آپ کے مالک ہونے میں اور اللہ کے مالک ہونے میں. آپ کو گھر کس نے دیا؟ کیا آپ کا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو آپ مالک ہیں اللہ کی دین کے بعد, اللہ کی عطا کے بعد. اللہ تعالیٰ کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے, وہ ابتداءً مالک ہے. آپ مالک ہیں اللہ کی عطا سے, اور آپ کی ملکیت محدود ہے, محدود چیزوں کی. آپ تو ایسے مالک ہیں کہ جو آپ کا اپنا مال ہے اس کے مالک ہے, کسی غیر کے مال کے آپ مالک نہیں ہو سکتے. اور اللہ رب العزت پوری کائنات کا مالک ہے, تو اس کی ملکیت لامحدود جو پوری کائنات پر قائم ہے, اور اس کی ملکیت ذاتی, کس کی عطا کے بغیر. آپ کا مالک ہونا محدود ہے, اور آپ کا مالک ہونا اللہ کی عطا سے ہے. جس کو دے گا اس کو ملے گا, جس کو نہیں دے گا اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. یہ ہے توحید ربوبیت. دوسری قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت. اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا آپ نے, جو قرآن کی پہلی دعوت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین. یہ پہلی دعوت, پہلا عقیدہ ربوبیت کا عقیدہ. یہ ماننا ضروری ہے. رب مان لیا تو پھر ضروری ہے کہ اگلے مرحلے کو مانو. جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ کے سوا کوئی رب ہے نہیں ہے, لہذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا. جو رب ہے وہی معبود ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. کون رب اور کیوں اس کی عبادت کریں؟ الذی خلقکم, جو تمہارا خالق ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا. تو اس کا معبود ہونا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے. اس کا خالق ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے, یہ اس کے معبود ہونے کی تعلیل ہے. وہ پورے جہاں کا خالق ہے, تمہارا بھی, تم سے پہلوں کا بھی, تمہارے بعد میں آنے والوں کا بھی. تو پھر وہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے اور ہر قسم کی عبادت کے مستحق ہے. اس کی عبادت کرو. اور آپ اچھی طرح یہ بات جان لیجئے کہ انبیاء کی اصل دعوت توحید الوہیت ہے, ورنہ توحید ربوبیت سب جانتے ہیں, سب مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کوئی منکر نہیں. مشرکین مکہ سے پوچھا گیا آسمانوں کا خالق کون, زمینوں کا خالق کون, امور کی تدبیر کرنے والا کون؟
یہ جو تمہاری آنکھیں اور کان ہیں تمہارے ساتھ لگے ہوئے، ان کا مالک کون؟ کہتے اللہ۔ معنی توحید ربوبیت میں کوئی اشکال نہیں تھا انہیں، کوئی منکر نہیں تھا توحید ربوبیت کا۔ اب فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب، اس کا یہ کہنا صرف زبان سے تھا، اندر سے جانتا تھا کہ رب تو اللہ تعالی ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کیا ضرور، مگر ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ رب ہے۔ تو سارے مشرکین اللہ تعالی کی ربوبیت کو مانتے ہیں۔ انبیاء کس لیے آئے؟ انبیاء انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ بتانے آئے، عبادت کا راستہ بتانے آئے۔ جس کو رب مانتے ہو اور خالق اور مالک مانتے ہو، اسی کی عبادت کرو۔ اسی مسئلے میں خصومت تھی نبی علیہ السلام کی کفار قریش کے ساتھ۔ تو اصل انبیاء کی دعوت توحید الوہیت، ہمارے ہاں صرف توحید ربوبیت کے بیان پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ گویا ہمارے سارے مخاطب فرعون ہیں، ایک وہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا منکر، یا کوئی دہریہ ٹائپ کے لوگ، باقی سب مانتے ہیں۔ اس کا معنی ہم فرعونوں کو دعوت دے رہے ہیں؟ نہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ دکھاؤ۔ جس کو رب مانتے ہو، خالق اور مالک مانتے ہو، اس کی عبادت بھی کرو۔ یہ توحید الوہیت۔ انشاءاللہ یہ تفصیل آگے آتی رہے گی۔ اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، ان ناموں کو سمجھو، وہ توحید کی مفتاح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اس کے ناموں کو، وہ توحید کی بنیاد ہیں۔ یہ توحید اسماء و صفات، جس کو ماننے کا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں، اس پر ایمان لے آؤ۔ اس کو بولتے اثبات، اس کو ثابت کرنا، قبول کرنا، اس کو ماننا، اثبات۔ کچھ لوگوں نے انکار کیا، وہ معطلہ ہیں، تعطیل کرنے والے، نفات، اس کے ناموں اور صفات کی نفی کرنے والے زندیق لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں نے مانا مگر تشبیہ کے ساتھ، یہ مشرکین ہیں۔ تو ناموں کا اس بات ضروری ہے، تعطیل نہیں، اور اس بات بغیر تشبیہ کے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعطیل یہ کفر ہے، اور اس کے ناموں کا اس بات تشبیہ کے ساتھ یہ شرک ہے، اور اس کے ناموں کا اس بات تشبیہ کے بغیر یہ توحید خالص ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ سمع اور بصر کو لے لیجیے، کیا کسی مخلوق کا سمع اور بصر، سننا اور دیکھنا خالق جیسا ہو سکتا ہے؟ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء وفی اللیلۃ الظلماء، رات کی تاریکی ہو، سیاہ رنگ کی چٹان ہو، اس کی تہ میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، وہ اپنے عرش معلی پر اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ تو کسی کا سمع اور بصر ایسا ہو سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اسماء و صفات کی توحید، اس پر مستقل ابواب آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہیں تفصیلی بات کریں گے۔ تو شیخ کی کتاب کا آغاز ہو چکا ہے، اور پہلا باب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ توحید کے وجوب میں ہے۔ عقیدہ توحید فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، عبادت کے لیے اور میری عبادت کے لیے، دو چیزیں، یہ خالی عبادت نہیں، ورنہ عبادت مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، لات و منات و عزا کی، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، وہ عبادت شرک پر قائم تھی، عدم توحید پر قائم تھی، اور جو عبادت قابل قبول ہے اس کی اساس توحید باری تعالی، لیعبدونی، کسرہ ہے نون کے نیچے، میری عبادت کریں، یعنی دو چیزیں واضح ہو رہی ہیں، عبادت کریں اور میری عبادت کریں۔ اب یہ
ہم سب کی تخلیق کا مقصد ہے. اللہ پاک نے بیان کیا کتنا موقت یہ مقصد ہے. ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. ہمارا سانس آنا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد سانس لینا ہے. نہیں، سانس آئے یا نہ آئے ہمیں کھانا بھی چاہیے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کھانا کھانا. نہیں، کھانا ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، امن ملے نہ ملے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری عبادت مقصود ہے. تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ضروری ہے. باقی چیزیں موجود ہوں نہ ہوں، حاصل ہوں نہ ہوں، سانس آئے نہ آئے، کھانا ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، گزارا ہو سکتا. لیکن یاد رکھو توحید کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت بھی میری. عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. اس کی بہت سی تعریفیں کی گئیں، لیکن ایک تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی معروف اور بڑی مقبول تعریف ہے، وہ آپ سن لیجیے. العبادت اسم جامع، العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت ایک بڑا جامع نام ہے، بڑا جامع لفظ ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے، عبادت وہ لفظ ہے جو پورے دین کا محور، پورے دین کی بنیاد ہے. ایک بڑا جامع نام، لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال. کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالی پسند فرماتا ہے اور محبت فرماتا ہے جس قول سے، جس بات سے، جو بات کہنی اللہ کو پسند ہے، جس میں اللہ کی رضا ہے، وہ بات کہنا عبادت ہے. اور وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ عمل کرنا عبادت ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی. ظاہری عمل کیا ہے؟ جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، جیسے نماز ہے، حج ہے. باطنی عمل کیا ہے؟ دل کے اعمال، اخلاص ہے. التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، یہ باطنی عبادت ہے. تو ان سارے امور میں جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ عبادت ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہم نے اپنی زبان سے کیا کہنا ہے؟ وہ بات جو اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ ہمارا مقصد تخلیق اس کی عبادت ہے. کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. یہ نہیں کہ جو چاہے کہتے پھریں. دیکھو شریعت کتنا آپ کا میدان محدود کر رہی ہے. اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے، جو چاہے کرتا پھر. لیکن مومن یہاں مقید ہو کر رہتا ہے. آپ زبان آپ کی اپنی ہے، مگر اس کے آپ مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے. اس زبان کا تصرف آپ نے اللہ کی رضا کے تحت کرنا. اس سے کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے؟ جو بول اللہ کو پسند ہے، یہ عبادت. اب غیبت اللہ کو پسند ہے؟ نہیں، یہ نہیں کرنی، یہ عبادت نہیں. نمیمہ، چغلی، بہتان ترادی، دروغ گوئی اللہ کو پسند نہیں ہے. ان سارے امور میں زبان کو بند رکھو. یہ بند رکھنا عبادت ہے، اور یہ بولنا معصیت ہے. کیا بولنا ہے؟ جو بول اللہ کو پسند. اس لیے ہم نے قدر تفصیل عرض کر دی تاکہ عبادت کی جامعیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے. دیکھیں، اگر کوئی بول آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف بول دیں، اس کا کیا نقصان ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان العبد لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی لا یبقى بینہ وبینہا الا شبرا. ایک شخص جنت والے عمل کرتا ہے اتنے زیادہ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی بچتا، صرف ایک بالشت. ثم يتكلم بكلمة تهوي به في نار جہنم 70 خریفا. اتنا قریب پہنچ کر اپنی زبان سے ایک بول ایسا بولتا ہے کہ وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتا. تو پھر کیا اس سے ثابت ہوا کہ کیا ہم اپنی زبان کے استعمال میں خود مختار ہیں؟
یا زبان کے استعمال میں ہم پر عبادت کی پابندی ہے؟ پابندی. اس سے کیا بولنا ہے؟ جو بہت اللہ کی رضا میں، جو اللہ کو پسند ہے، جو بڑا کارگر بول ہو. یہ باتیں بعض اوقات قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی. ایک مثال دیتا ہوں آپ. محدث اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ تعالی تشریف فرماتے، ان کے سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہیں. ان میں سے ایک شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہوے نے کہا کہ کاش کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو ایک کام کر جائے. وہ کام کیا ہے؟ ایک کتاب لکھے جو صرف صحیح حدیثوں پر مشتمل ہو، صرف صحیح حدیثوں پر. یہ ایک چھوٹا سا کلمہ، ایک زبان کا بول تھا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ واقع ذالک فی قلبی، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، یہ کام میں کروں. اور اللہ نے توفیق دی. مشاورت کس کی تھی؟ راستہ کس نے دکھایا؟ صرف زبان کا ایک بول، کتاب تیار ہو گئی. اب الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کی رہنمائی کرے وہ اس خیر کو کرنے جیسے والا ہے. جیسے ایک شخص وہ کام کرتا ہے جو اس کو اجر ملتا ہے، جو اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کو بھی اس کے برابر اجر ملتا ہے. تو ایک ہی بول کہاں سے کہاں لے گیا. تو یہ ہے زبان کا اچھا استعمال، یہ عبادت ہے. تو اس کو عبادت قرار دے کر سوچ کر بولو کیا بولنا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان. دو خصلتیں پشت پر ہلکی، یعنی کرنا آسان ہے، مگر جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوں گی. دو خصلتیں کرنے میں آسان ہے، مگر اللہ کے میزان میں وہ نیکی بہت بھاری ہوں گی. وہ کیا ہیں؟ طول الصمت والخلق الحسن. ایک لمبی خاموشی، انسان کم بولے اور زیادہ خاموش رہے. یہ کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، مگر یہ نیکی حالانکہ خاموش ہے. بولنا عمل ہے، خاموشی عمل نہیں. مگر شریعت میں یہ خاموشی اتنی پسندیدہ ہے کہ ایسے انسان کی یہ خاموشی اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوگی. اور دوسرا والخلق الحسن، اچھے اخلاق. اچھے اخلاق اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. اللہ کے میزان میں سب سے بھاری عمل اچھے اخلاق. تو شیخ الاسلام کی تعریف کی وضاحت ہم نے کر دی. اور پھر اس کے بعد اعمال، خواہ وہ ظاہری یا باطنی، یہ اعمال بھی اللہ کی رضا کے تحت، یہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوا کہ اللہ کی رضا ہم کیسے جانیں؟ ہم کیسے جانیں کہ اللہ تعالیٰ کس عمل سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے؟ ہم کیسے جانیں؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ پاک نے دکھا دیا اور بتا دیا. اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یہ اللہ کا دکھایا ہوا راستہ. تو اللہ کی رضا ہم کیسے معلوم کریں؟ اللہ کے نبی کے ذریعے. اللہ راضی ہو جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے. اگر یہ اتباع کر لو گے تو یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا. تو عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ہر وہ قول جو اللہ کو پسند ہے، ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، خواہ وہ عمل ظاہری ہو یا عمل باطنی ہو. تو گویا ہر قول پر، ہر عمل پر ایک ہی ٹھپا ہو اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا ہو. اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہی در حقیقت اللہ کی رضا ہے. اس اتباع ہی میں اللہ تعالیٰ کی محبت پوشیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ مقصد تخلیق ہے جس سے فرضیت ظاہر ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے، اور کوئی مقصد نہیں. حالانکہ اس سے بڑے جو ہیں وہ مقاصد انسان کے سامنے آتے ہیں. کھانا پینا، مزدوری کرنا، کاروبار کرنا، سانس لینا، سانس روکنا، یہ سارے مقاصد. مگر اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں، ان سب کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جو
مقصد تخلیق توحید ہے، میری عبادت ہے، اس کے بغیر تمہارا کوئی گزارا نہیں، کوئی گزارا نہیں۔ کیوں؟ اگر توحید نہیں ہوگی، کوئی خلل ہوگا، کوئی اضطراب ہوگا، تو دائمی جہنم کا عذاب برداشت کر لو گے؟ جہنم کا دائمی عذاب، وما ہم بخارجین من النار، کون برداشت کرے گا؟ فرمایا کہ نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ دنیا کی آگ کو چھو کر دیکھ لو، جہنم کی آگ کا اندازہ ہو جائے گا۔ بعض سلف صالحین لوہار کی پھٹی کے پاس جا کر بیٹھتے اور لوہا گرم ہوتے ہوئے دیکھتے، جو لوہا سرخ ہو جاتا اور پگھلنے لگتا تو غش کھا کر گر جاتے کہ جہنم کی آگ کیسی ہو۔ اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، جہنم نے اللہ کے دربار میں شکوہ دائر کیا کہ یا اللہ میرے اندر اتنی تیزی، میری آگ مجھے کھا رہی، میری آگ مجھے کھا رہی۔ بتاؤ پھر توحید کے بغیر گزارا ہے؟ وما ہم بخارجین من النار، شرک کرنے والے کبھی جہنم سے نہیں نکل سکیں گے، ایک دائمی عذاب، کتنا تکلیف دہ عذاب۔ تو اللہ کے بندو، توحید اور اس کا فہم، اس کا اختیار کرنا اور قبول کرنا، اس کا اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ دوسری آیت کریمہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اتنی بات آپ جانتے ہیں کہ اعبدوا اور اجتنبوا دونوں امر کے صیغے، آرڈر، اور امر برائے وجوب ہے۔ یہ انبیاء کی یہ دعوت ہے جس سے فرضیت کا استدلال ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے، کسی اور کی نہیں۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچنا فرض ہے۔ اور یہاں وہی بات آ گئی، توحید نفی و اثبات ہے، اعبدوا اثبات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت یہ نفی ہے، طاغوت سے بچو، طاغوت سے دور رہو۔ طاغوت کیا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو تعریف طاغوت کی بڑی قابل فہم ہے، ان کسی بھی معبود یا متبوع کے تعلق سے حد سے تجاوز کر جانا۔ معبود کون ہے؟ اللہ تعالی۔ آپ کسی شخصیت کو، کسی پتھر کو، حجر کو، شجر کو معبود مان لیں، یہ تجاوز حد ہے، یہ طغیان ہے، طغیان۔ آج کل پاکستان میں سیلاب آیا ہوا، سیلاب کو طغیانی بولتے ہیں، دریا میں طغیانی، یعنی جو پانی کا جو ایک لیول، جو ایک حد ہے اس سے اوپر جا چکے، یہ طغیانی۔ کسی بھی شخصیت کی ایک حد ہے، اس حد سے بڑھانا یہ طغیانی اور طاغوت ہے۔ معبود کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اس کے علاوہ کسی کو معبود مانو گے، کسی قبر والے کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، کسی نبی کو، ولی کو، فرشتہ کو، تو یہ طغیانی۔ اب حد سے بڑھ گئے، اس شخصیت کو آپ نے حد سے بڑھا دیا۔ اگر وہ شخصیت اپنے معبود ہونے پر خوش ہے، جیسے فرعون تھا کہ میں تمہارا رب، مجھے سجدہ کرو، دعوت دے رہا ہے، خوش ہے، تو وہ شخصیت خود طاغوت بن گئی، اور اس کو ماننے والے بھی اسے طاغوت قرار دے رہے ہیں، دونوں طاغوت۔ اور اگر وہ شخصیت ناخوش ہے، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت نہیں تھی، وہ اس دعوت سے اظہار برات کریں گے، وہ شخصیت بری ہے۔ اس طرح مطاع اور متبوع، اطاعت، اتباع، یہ کس کا حق ہے؟ یاد رکھو، اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا، اور کسی کا نہیں۔ شارع کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ احکام بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فیصلے کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ صرف اللہ کا حق ہے، حق اطاعت۔ تو رسول کی اطاعت کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اس کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کے معزون ہے، اللہ کے امر سے آئے، اللہ کی اذن سے آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغام میں اس قدر وہ مقید اور پابند ہے کہ ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتے، ایک حرف کا۔
اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اگر آپ نے ہماری طرف کوئی بات اپنی بنا کے منسوب کر دی دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور آپ کی شاہ رگ کاٹ دیں گے، خاتمہ کر دیں گے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اطاعت کا حق صرف اللہ رب العزت کا ہے، اللہ کے رسول کا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو حق اطاعت دے دیں اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ قائم کر دیں کہ جس چیز کو یہ حلال کہے اس کو ہم حلال مانیں گے، جس کو یہ حرام کہے اس کو ہم حرام مانیں گے، تو آپ نے طغیانی اختیار کی، اسے اس کی حد سے بڑھا دیا، خود بھی ایک حد سے بڑھ گئے۔ آپ کی متعین حد یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کریں گے یہ طغیانی۔ اور وہ شخص اگر اس بات پر راضی ہو کہ میری اطاعت کی جائے، لیڈر مانا جائے مجھے، پھر وہ خود طاغوت ہے۔ لیکن وہ شخص اگر اظہار برات کر دے اور صاف کہہ دے اذا صح الحدیث کو مذہبی، کہ لوگوں میری بات مذہب نہیں، میری بات دین نہیں، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، مانا وہ بری ہے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا شافعیا ولا اوزاعیا وخذ من حیث اخذ، میری تقلید نہ کرو، شافعی کی تقلید نہ کرو، مالک کی تقلید نہ کرو، اوزاعی کی تقلید نہ کرو، حالانکہ یہ ائمہ اس امت کے اساطین ہیں، نہیں تقلید نہ کرو۔ یہ کہنا کہ ان کی ہر بات درست ہے، ان کی ہر بات مانی جائے گی، یہ طغیانی۔ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، اس طغیانی سے بچو، دونوں امر کے صیغے۔ تو اس سے بھی توحید کے وجوب کا اظہار ہو رہا ہے، دونوں امر کے صیغے۔ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے، تیسری آیت کریمہ، تیرے پروردگار کا فیصلہ کہ مت عبادت کرو مگر اسی کی۔ یہ حصر اور قصر کا انداز ہے، نفی کے بعد اگر اس بات ہو تو یہ انداز ہے قصر اور حصر کا، مت عبادت کرو مگر صرف اسی کی اور کسی کی۔ وہی عقیدہ ہے توحید، نفی و اثباتاً وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو۔ یہ تیرے پروردگار کا فیصلہ۔ معنی فیصلے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ فیصلے کی تین قسمیں اور تینوں فیصلے اللہ کے پاس۔ ایک ہے فیصلہ شرعی، قضاء شرعی، ان شریعت بنانا، شریعت کے فیصلے کرنا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، قربانی دو، حج کرو، عمرہ کرو، یہ قضاء شرعی ہے۔ کس کا اختیار بھی؟ صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اور ایک ہے قضاء قدری و کونی، تقدیر کے فیصلے۔ تقدیر کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کون انسان کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنے سال جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، یہ تقدیر کے فیصلے یہ کس نے کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے، اور کسی نے نہیں۔ یہ قضاء قدری و کونی، تقدیر کے فیصلے، یہ بھی اللہ کے پاس۔ اور ایک قضاء جزائی ہے، جزا کے فیصلے، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جزا اور سزا کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے مگر اصل جزا کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ ان فیصلوں میں کوئی شریک نہیں، کون جنتی کون جہنمی، یہ فیصلہ صرف اللہ کرے گا۔ مخلوق شفاعت کر سکتی مگر شفاعت بھی اللہ کی اذن سے کرے گی، اللہ کے امر سے کرے گی، اپنی مرضی سے نہیں۔ اپنی مرضی سے مشفوع کا تعین نہیں کر سکتی، شافع بننا تو دور کی بات ہے، مشفوع بھی اللہ کے امر سے ہوگا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت کا باب آگے آ رہا۔ تو یہ تینوں فیصلے اللہ کے پاس، قضاء شرعی بھی، قضاء قدری و کونی بھی، اور قضاء جزائی بھی۔ تو قضاء شرعی کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو مانو، اور اس تحلیل و تحریم میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کے پاس، فیصلہ اللہ کرتا۔ اللہ کے پیغمبر کی دعا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ یا اللہ تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک نوکر کا بیٹا اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا، یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، اور مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے اور تیرا ہر فیصلہ عدل ہے۔ مالدار کر دے عدل ہے، غریب کر دے عدل ہے،
صحت دے دے عدل ہے، بیمار کر دے عدل، ہر فیصلہ عدل۔ وقضا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، مت عبادت کرو مگر اسی کی۔ یہ انداز قصر ہے، اسلوب حصر ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور یہیں سے یہ نقطہ توحید اور اس کا وجوب شیخ نے لیا۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اور چوتھی آیت کریمہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ وَاعْبُدُوا بھی امر کا صیغہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہی توحید اثباتاً و نفیاً، وَاعْبُدُوا اثبات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ دیکھیں ایک شخص اگر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، پوری زندگی، تو حق توحید ادا ہو گیا۔ اس نے پوری زندگی سجدہ کیا تو اللہ کو، نظر و نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے، حق توحید ادا ہو گیا؟ نہیں، یہ صرف اثبات ہے، اور خالی اثبات توحید کے لیے کافی نہیں۔ جب تک نفی نہیں کرو، جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہیں کرو، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ یہ توحید کی نزاکت۔ اگر صرف یہ کہو کہ اللہ معبود ہے تو اس میں غیر کی شراکت ختم نہیں ہو رہی، اور اگر صرف یہ کہو کہ غیر اللہ معبود نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اس بات ثابت نہیں ہو رہا۔ جب تک دونوں باتیں نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں شراکت کی بھی نفی ہے اور اللہ کے معبود ہونے کا ٹھوس اثبات، نفی و اثبات ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں بہت سے حقوق کا ذکر، تو ہم صرف ترجمے کی حد تک وہ حقوق پڑھ لیتے ہیں ایک فائدے کی خاطر۔ پڑھیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس آیت کو ایک عنوان دیا بعض علماء نے حقوق عشرہ کی آیت ہے، اس میں 10 حقوق کا ذکر، اور سب سے مقدم حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق کون سا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کا حق توحید، اس کا حق عبادت۔ تو سارے حقوق میں اللہ رب العزت کا حق توحید مقدم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن سلوک سے۔ تیسرا حق کیا ہے بتائیے جی؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، یہ رحم، اولو الارحام، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو ملاؤ، توڑو نہیں، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ چوتھا حق کیا ہے؟ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ۔ یتیم وہ بچہ جس کا والد فوت ہو جائے، اور یتیمی کی حد بلوغت تک ہے، بلوغت سے قبل تک وہ یتیم ہے، اس کا حق ادا کرو اور اس کا خیال رکھو۔ جی والمساکین، اور مساکین کے ساتھ۔ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ شخص ہے اصطلاحاً جس کے پاس ملازمت ہو یا کوئی کاروبار ہو مگر وہ اس کی ضرورت کے لیے کافی نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے غریب اور ایک مسکین۔ غریب وہ ہے جس کے پاس وسائل آمدنی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس وسائل آمدنی ہو مگر اس کی ضرورتیں زیادہ ہوں، اس کے لیے کفایت نہ کرے۔ وہ اما السفینہ فکانت لمساکین، وہ سفینہ موسیٰ اور خضر کے واقعے میں کشتی کس کی تھی؟ کچھ مساکین کی تھی، مانا کاروبار تھا ان کا مگر پھر بھی مسکین، اس لیے کہ وہ آمدنی ان کی ضرورت کے لیے کافی نہیں تھی۔ تو یہ فرق غریب اور مسکین کا۔ تو مسکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جی والجار ذی القربى، والجار ذی القربى، اور پڑوسیوں کے ساتھ، جو قریبی پڑوسی جس کی گھر کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہوئی ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھو۔ اور آگے والجار الجنب، وہ پڑوسی جو دور کے ہیں، پورا محلہ آپ کا پڑوس ہے۔ ایک قریبی پڑوسی جو آپ کے گھر سے متصل، اور دوسرا دور کے پڑوسی جو آپ کے محلے میں ہیں، آپ کے علاقے میں ہیں، جن کا گھر آپ سے دور ہے، ان کا بھی خیال رکھو، ان کے حقوق پورے کرو۔ جی
والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی. اس کی دو تفسیریں ہیں. پہلو کا ساتھی یا تو بیوی ہے جو شوہر کے پہلو میں بیٹھتی، یا تو بیوی مراد ہے. اس سے بڑا اور زیادہ پہلو کا کوئی ساتھی نہیں. تو بیوی کے حقوق پورے کرو، ان کا خیال رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے. اور فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں. اللہ کے بغیر اپنے گھر میں حسن سلوک سے پیش آتے، حسن عشرت سے پیش آتے، اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال کرتے، بلکہ ان کی خدمت کرتے. امام الانبیاء ان کی خدمت کرتے. تبھی تو بیویاں آپ کی تعریف کرتی تھی. کسی نے پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ سے، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کیسے ہیں؟ یعنی پوچھنے والے نے اس سوال کے لیے آپ کی بیوی کا انتخاب کیا، کیونکہ کسی بھی شخص کی اخلاق کی سب سے عمدہ گواہی اس کے گھر سے ملے گی. باہر تو آپ تصنع کی خاطر کچھ بھی بن سکتے ہیں، پارسا بن سکتے ہیں، متقی بن سکتے ہیں، لیکن گھر میں دیکھنے والا کوئی نہیں. وہاں آپ کے اخلاق کیسے؟ ام المومنین نے کیا فرمایا؟ کان خلق القرآن، پورا قرآن اللہ کے پیغمبر کا اخلاق ہے. یہ گھر کی گواہی. دوسری تفسیر اس کی ان صاحب بجم کی، جو سفر میں آپ کا ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے گاڑی میں، جہاز میں، اس کی سیٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. ان شریعت کس طرح حقوق کی محافظ ہے، اس کے بھی حق کو سمجھو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اختیار کرو. اور اس کے بعد جی وابن السبیل، مسافر، جی وما ملکت ایمانکم، جو آپ کے غلام ہیں، جو آپ کے زیر دست ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھو. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی اسلام کا فرمان ہے، یعنی جو زیر دست ہیں ان کے حقوق کا خیال کتنا اہم ہے اور کتنا افضل ہے. نبی اسلام کی ایک حدیث کا معنی یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ زیر دست جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ رزق کی بہتری، رزق کی ترقی ہے، اور ان کے ساتھ بد سلوکی رزق کی بے برکتی. تو شریعت نے کتنا لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی. تو ہم نے فائدے کی خاطر یہ پوری آیت آپ کو سنا دی اور پہنچا دی، ورنہ جو اس باب سے مقصود تھا وہ یہی تھا کہ تیرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے، مت عبادت کرو مگر صرف اسی کی، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں. جی اس کے بعد 5ویں آیت، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حرام کیا. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو سن لو. ان میں سب سے مقدم چیز یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو. یہ سب سے بڑا حرام ہے، سب سے بڑا حرام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، سب سے بڑا حرام. اس کے بعد اور بھی بہت سے امور ہیں، مگر چونکہ اختصار مطلوب ہے، وقت کافی ہو رہا ہے، ہم اس ایک ہی حق پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو بہت سے حقوق کا ذکر ہے اور بہت سے اہم امور اور مسائل کا ذکر ہے، ان میں سب سے مقدم اور سر فہرست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آگے حدیث پڑھیے. قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ من اراد ان ينظر الى وصیۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الى قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نبی علیہ السلام کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى وصیۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو شوق ہو، ارادہ ہو کہ وہ نبی علیہ السلام کی وصیت دیکھے، ایسی وصیت جس پر آپ کی مہر لگی ہو، التی علیہا خاتمہ، آپ کی مہر لگی ہوئی وصیت، یعنی جس کو آپ نے باقاعدہ لکھوایا ہو اور پھر اس کو بند کر کے اپنی مہر لگا دی. اگر کسی کو شوق ہو اس وصیت کو دیکھنے کا تو اللہ تعالیٰ اس فرمان کو پڑھ لو. سورہ انعام کی آیتوں کی طرف اشارہ کیا جو پیچھے گزری کہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کیا حرام کیا. یہ ان کے ایک بیان کا اسلوب ہے. اللہ کے پیغمبر نے یہ وصیت نہیں فرمائی. صحابی فرما رہے ہیں کہ
یہ اتنی اہم باتیں ہیں، اتنے اہم امور ہیں کہ گویا پیارے پیغمبر کی یہ ایک ایسی وصیت ہے جو آپ نے کی اور لکھوائی اور مہر لگا کر اسے بند کر دیا. یہ ان امور کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، اتنے یہ اہم امور ہیں. ویسے اس قول کی سند میں ضعف ہے. آگے حدیث پڑھی. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. جزاک اللہ خیرہ. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، جس کے راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں ایک گدھے پر نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا. یہ پیغمبر علیہ السلام کی تواضع، امام الانبیاء اور سید ولد آدم، اور یہ آپ کی تواضع کے گدھے پر کبھی کبھی سواری کیا کرتے تھے. اور پیچھے معاذ بن جبل سوار تھے، پیچھے ان کو بٹھایا ہوا تھا اور سفر جاری تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو علم دینا چاہا، یہ ان کی فضیلت ہے. آپ نے ان کو علم دینا چاہا کہ میرا ساتھی میرے ساتھ ہے اور وقت جو ہے وہ سفر میں اس طرح گزر رہا ہے، کچھ علم کی باتیں ہو جائیں. اور بڑا پیارا علم دیا. آپ کا ہر علم پیارا ہے، مگر یہ علم چونکہ عقیدے سے متعلق ہے اور اس میں توحید کی بات ہے اور توحید کی عظمت اور فضیلت ہے، یہ علم انتہائی مبارک ہے. جنت کی سبیل ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. یہ آپ سنیے. اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر جو خالق اور مالک ہے. یعنی صاحب کتاب شیخ الاسلام نے اسی سے کتاب کا نام رکھا، کتاب التوحید الذی ہوا حق اللہ علی العبید. کیا تم جانتے ہو اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بڑی عظیم اور عجیب بات. کیا جانتے ہو؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. یعنی دو باتیں ہیں، اللہ کا بندوں پر حق اور بندوں کا اللہ پر حق عز و جل. جانتے ہو؟ اب دیکھیں، حق ایک واجب چیز کا نام. میرا آپ پر حق ہے مانا وہ کام کرنا آپ پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ جس کو ماننا اور پورا کرنا بندوں پر واجب ہے. پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ جس کو پورا کرنا اللہ پر واجب ہے. یہ توحید کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض ہو سکتی ہے، کوئی دنیا کی طاقت اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب کر سکتی ہے. کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میرا تجھ پر یہ حق ہے؟ نہیں. وہ قادر مطلق بے پرواہ ذات، وہ کسی کے حق کے ساتھ مقید نہیں ہے. پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ بندوں کا اللہ پر حق؟ یہ حق کسی بندے نے نہیں مقرر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی سے اپنے اختیار سے یہ حق اپنے اوپر لیا. دیکھو توحید کی عظمت. اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں، وہ قادر مطلق ہے، ذات بے پرواہ ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ حق کسی انسان نے اللہ پر نہیں رکھا. اللہ نے اس مسئلے کی عظمت کی وجہ سے ایک حق خود اپنی خوشی سے اپنے اختیار سے اپنے اوپر قائم کر لیا. تو معاذ نے کیا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. اس کا کیا معنی ہے؟ جس مسئلے کا علم نہ ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر دیجیے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. کب؟ جب رسول اللہ سامنے موجود ہے. اب آپ موجود نہیں، اپنا وقت پورا کر کے جا چکے ہیں. اب یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ و رسول عالم. اور ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھو کہ امور کی دو قسمیں ہیں، ایک امر شرعی اور ایک امر قدری. امر شرعی شریعت کے فیصلے، اللہ تعالیٰ نے شرعی امور سے پیغمبر علیہ السلام کو آگاہ کیا ہے. لہذا پیغمبر علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہو، اس قسم کا سوال آ جائے
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، رسول کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرعی امور سے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیا۔ لیکن اگر امر قدری ہو، مثلا یہ پوچھا جائے کہ آج رات کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، آج رات کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سال بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ و رسول عالم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔ یہاں صرف کیا کہا جائے گا؟ اللہ عالم، صرف اللہ جانتا اور کوئی نہیں۔ امر قدری میں امر شرعی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دی ہے، مگر امر قدری کی پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع نہیں دی۔ اب چونکہ پیغمبر علیہ السلام فوت ہو چکے، اب امر شرعی میں بھی اللہ و رسول عالم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ کے بعد کیا ہوگا، دنیا کیا تبدیلیاں پیدا کرے گی، اس کی خبر اللہ کے نبی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں بنائی، آپ کو کوئی علم نہیں۔ تو پھر یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، مگر پیغمبر علیہ السلام کے دور کے ساتھ خاص ہے، اور امور کی دو قسمیں، امور شرعیہ میں کہا جا سکتا ہے، امور قدریہ میں نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ سوال کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے، فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دیکھیں کتنی اہم بات اس بات اور نفی کی، ان یعبدوہ، اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ بات کافی نہیں، یہ ساتھ کہنا ہے ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ ان یعبدوہ اثبات ہے، لا یشرکوا نفی ہے۔ عقیدہ توحید پورا کا پورا اس بات میں نفی ہے، صرف اس بات ہو کافی نہیں، صرف نفی ہو کافی نہیں، توحید میں ضروری ہے اس بات اور نفی دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اب بندوں کا حق کیا ہے؟ حق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا یشرک بہ شیئا، بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے جو کسی بندے نے مقرر نہیں کیا، بلکہ توحید کی عظمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے وہ حق اپنے ذمہ لے لی کہ بندے اگر اس حق کو پورا کرتے رہیں گے، صرف میری عبادت کریں گے، اس عبادت میں کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، پھر بندوں کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں ایسے بندوں کو جہنم کا عذاب نہیں دوں گا، جہنم کے عذاب سے سلامتی۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے، جو بندے اس حق کو پورا کریں گے اور پوری زندگی نفیاً و اثباتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نقطے پر قائم رہیں گے، تو ایسے بندوں کو میں عذاب نہیں دوں گا۔ اگر گناہ ہو گئے ان کی سزا مل سکتی۔ جنت کے داخلے کی دو قسمیں، ایسے بندے جنتی ہیں، اور جنتی ہونے کی دو قسمیں، ایک ہے جنت کا داخلہ کامل اور ایک ہے ناقص۔ جنت کا کامل داخلہ یہ ہے کسی بندے کو ابتداءً جنت میں داخل کر دیا جائے کسی سزا کے بغیر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بندوں میں شامل فرما دے۔ اور ناقص داخلہ کیا ہے؟ کسی بندے کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے، کتنی جتنی اللہ چاہے، اور وہ سزا جب پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں منتقل کر دے، جنت میں داخل کر دے۔ اب وہ بندے بالکل جنتی ہیں کسی عیب اور نقص کے بغیر، مگر ان کا داخلہ ناقص ہے، ابتداءً داخل نہیں ہوا۔ تو جو بندے نقطۂ توحید پر قائم ہیں، نفیاً و اثباتاً، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، لیکن اگر معصیتیں سرزد ہوئیں تو وہ تحت المشیہ ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ان کو سزا دے دے گا، مگر توحید کی برکت سے بالآخر انہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور چاہے گا تو ان کو بغیر سزا دیے ہی معاف کر دے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ قل تو یا رسول اللہ، معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر الناس، جو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت دے دو، جا کے خبر دے دو۔ فرمایا کہ لا تبشرهم فیتکلوا، نہیں ان کو بشارت نہ دو، ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، نیک عمل چھوڑ دیں گے۔ ہاں جب عقیدے پختہ ہو جائیں گے اور جب عمل کا استحکام آ جائے گا اور شریعت کے رموز کو پہچان لیں گے تو پھر یہ بات عام ہو جائے گی، مگر فی الحال نہیں، ان کو عمل کرنے دو، نیکیاں کرنے دو۔ ایسا نہ اس فرمان کو سن کر عمل چھوڑ دیں۔ لوگ دین اسلام میں آ رہے تھے، کوئی پرانے تھے کوئی نئے تھے، تو بعض اوقات نئے لوگوں کے فہم میں کوئی نہ کوئی نقص ہو سکتا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اتنا کافی، ہم اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں۔
تو معاذ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پھر اپنے تک محدود رکھا، چھپائے رکھا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کو اخبر ابھی معاذ عند موتی تأثم، جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا موت کا وقت آیا اور یہ جلدی فوت ہو گئے تھے، ان کی عمر تھی 38 سال، 38 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، مگر علم سے بھرے ہوئے تھے، بھرے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے بڑا ان کو علم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے تو اس سے بڑی محبت، اور اس محبت کا اظہار کیسے کیا؟ علم نافع دے کر، بڑا علم دیا، بڑا علم دیا۔ بلکہ پیغمبر علیہ السلام کہتے تھے کہ ان معاذ یاتی یوم القیامہ امام العلماء رتقا، کہ معاذ قیامت کے دن آئیں گے کس طرح؟ میری امت کے سارے علماء کی قیادت کرتے ہوئے، سارے علماء معاذ کے پیچھے ہوں گے اور معاذ سب سے آگے ہوں گے، رتقا تا حد نگاہ، اتنی دور ہوں گے، اتنے فاصلے پر ہوں گے، سب سے علماء سے آگے ہوں گے، پیچھے سارے علماء محدثین اور معاذ آگے آگے۔ یہ ان کا شرف ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ گناہ کیا تھا؟ گناہ کتمان علم کا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من کتم علما الجم یوم القیامہ بلجام من النار، کہ جو شخص اس کے پاس کوئی علم ہو اس کو چھپا لے تو اسے قیامت کے دن جہنم کی لگام پہنائی جائے گی۔ لگام کیوں؟ کہ اس زبان کو چلنا چاہیے تھا علم بیان کرنے کے لیے، زبان بند رہی، خاموش رہی، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسی زبان پر جہنم کی لگام ڈال دی جائے گی، اس زبان کو سزا دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کا سچا داعی بنا دے۔ بحمدللہ یہ پہلا باب ختم ہو گیا۔ اس میں قدر تفصیل تھی کہ کچھ قواعد ایسے ابتدائی باتیں جو ہم نے بیان کر دی، تو آگے انشاءاللہ اختصار سے کام لیتے ہیں۔ جی قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دوسرا باب، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت، اور یہ کہ توحید گناہوں کا کفارہ ہے۔ توحید کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ عقیدہ توحید اتنا برگزیدہ عقیدہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ کے معاف ہونے کی کئی صورتیں، ایک ایک اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے گناہ معاف کر دے، بندے سے خوش ہو اور خوش ہو کر گناہ معاف کر دے۔ دوسری صورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گناہ گار موحد کو اپنے پیغمبر کی شفاعت کا حق دے دے۔ یہ حق موحدین کے لیے خاص ہے اگر وہ گناہ گار ہے۔ ابو ہریرہ نے پیغمبر سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے؟ کون خوش نصیب لوگ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو لا الہ الا اللہ کہیں، بالکل خالص ہو کر، دل سے کہیں اور خالص ہو کر کہیں، کوئی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں، شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اور بالکل خالص اور مخلص ہو کر اس کلمے کو جانیں، پڑھیں، اس کا اقرار کریں، دل سے گواہی دیں اور عمل سے اس کی پوری ترجمانی کریں، تو ان لوگوں کو قیامت کے دن میری شفاعت کا حق نصیب ہو جائے گی۔ لکل نبی دعوت مستجابہ قد دعا بها، اللہ نے ہر نبی کو ایک مستجاب دعا کا اختیار دے رکھا، کر لو دعا میں قبول کروں گا، ہر نبی کر چکا ہے، میری باری آئی، اللہ نے مجھے بھی اس دعا کا حق دیا کہ تم بھی ایک دعا جو چاہو کر لو، میں وہ قبول کروں گا۔ مگر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کا حق دنیا میں استعمال نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ امت سے محبت کی نشانی، دنیا میں استعمال نہیں کیا۔ جنگ احد میں بڑی کٹھن گھاٹی آ گئی تھی، نڈھال ہو کر گر گیا تھا، دندان ٹوٹ گئے، سر زخمی، چہرہ زخمی، اس وقت یہ حق استعمال کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ وادی طائف میں لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو کر گر گئے، کپڑے سرخ ہو گئے، یہ حق استعمال نہیں کیا۔ فرمایا کہ ادخرت بدعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی دعا کا حق محفوظ کیا ہوا ہے قیامت کے دن کے لیے، اپنی امت کو شفاعت کر کے بخشوانے کے لیے، اس دن یہ حق استعمال ہو، پوری امت کو نہیں۔ فرمایا کہ وہی نائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت کا حق سن لو
میری امت کے صرف اس فرد کو نصیب ہوگا جس کی موت اس طرح ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مقرر کیا ہو. یہ حق موحد کے لیے. تو وما یکفر من الذنوب، توحید گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، جس کی بہت سی صورتیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان میں ظلم شامل نہیں، ظلم شامل نہیں، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہ مہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ. سچا ایمان لائیں اور ان کے ایمان میں ظلم نہ ہو. یہ آیت کریمہ اتری، اس سے آپ اندازہ کریں کہ حدیث کی کیا ضرورت اور کیا اہمیت ہے. صحابہ میں ایک زلزلہ طاری ہو گیا کہ ایمان لائیں اور ظلم نہ کریں. ظلم تو ہو ہی جاتا ہے، کبھی اپنے نوکر پر کر بیٹھتے ہیں، اپنی بیوی کر بیٹھتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے پر کر بیٹھتے ہیں، دوست پر کر بیٹھتے ہیں، اپنے اوپر کر بیٹھتے ہیں. ظلم تو ہو ہی جاتا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان لائیں اور ظلم کی آمیزش نہ ہو، امن صرف ان کے لیے، ہدایت صرف ان کے لیے. تو کون بچے گا؟ صحابہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت تو کمر توڑ دینے والی، بھلا ظلم کون نہیں کرتا؟ ہر ایک سے ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو. اللہ تعالیٰ کے عبد صالح لقمان کا قول تم نے نہیں پڑھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے. یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھے ہو، یا ظلم سے مراد شرک ہے. گویا ظلم کے دو معنی، ایک زیادتی کرنا، اس ظلم کے مقابلے میں عدل ہے، اور ایک ظلم شرک کرنا، اس ظلم کے مقابلے میں توحید. توحید اختیار کرے، ظلم سے بچے، اور اس کے ایمان میں، اس کی توحید میں کسی اعتبار سے شرک کی آمیزش نہ ہو. اس کے لیے امن، دنیا میں امن، مرنے کے بعد قبر میں امن، قیامت کے دن امن، امن ہی امن. وہم مہتدون، اور یہ لوگ ہدایت پائیں گے، یہ لوگ راستہ پائیں گے. دنیا میں صراط مستقیم کا سیدھا راستہ، اور قیامت کے دن جنت کا راستہ. جنت کہاں ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. کوئی شخص اپنی مرضی سے جنت کی طرف جا کر دیکھے، اس کو ملے گی ہی نہیں. جنت کس کو ملے گی؟ جس کو جنت کا راستہ اللہ دکھائے گا. وہم مہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، راستہ دکھائے جائیں گے. یہ دنیا میں عقیدے کی سلامتی کا، اسلام کا، ایمان کا اور توحید خالص کا، اور قیامت کے دن جنت کا. جنت کسی کو نہیں ملے گی جب تک اللہ تعالیٰ راستہ نہ دکھا دے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، پھر کہیں گے کہ اللہ کا شکر جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا. وما کننا لنہتدی، ہم اس کا راستہ پا ہی نہیں سکتے. جنت کہاں ہے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، اللہ نے راستہ دکھایا. راستہ کس کو دکھایا جائے گا؟ الذین آمنوا، جن کی توحید خالص ہو، ایمان لے، اور ان کے ایمان میں شرک کی رتی برابر بھی، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ملاوٹ نہ ہو. تو آیت کریمہ یہ توحید کی عظمت ہے. مانا ایک موحد انسان دنیا میں بھی امن میں ہے، ہدایت یافتہ ہے، قبر میں بھی امن میں، ورنہ قبر کا عذاب بڑا شدید ہے. بچاؤ چاہتے ہو توحید. قیامت کے دن امن میں، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کا زلزلہ اور قیامت کے مختلف مراحل، ان سب میں امن حاصل ہوگا ایک موحد انسان کو. اور یہ لوگ ہدایت پائیں گے، راستہ پائیں گے دنیا میں عقیدے کا اور توحید کا، اور قیامت کے روز جنت کا. جی. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کچھ گواہیاں ہیں، ان کو سمجھو. یہ گواہیاں جنت کا راستہ ہیں. پہلی گواہی من شہد ان لا الہ الا اللہ،
جو شخص یہ گواہی دے کہ کوئی معبود حق نہیں ہے صرف اللہ، سچا معبود حق صرف اللہ ہے، اس کے سوا جتنے معبود ہیں سب باطل جھوٹے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں حجر کو، شجر کو، شمس کو، قمر کو، اور پھر مختلف درگاہوں کو، کراچی کی درگاہ، اجمیر کی درگاہ، لاہور کی درگاہ، پاک پتن کی درگاہ، گولڈا کی درگاہ، اور پتہ نہیں کون کون سی، کوئی زندہ کوئی مردہ۔ فرمایا کہ گواہی دے کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے، سب جھوٹے ہیں، معبود حق صرف ایک اللہ ہے۔ آئیے غور کرو شاہدہ کا معنی کیا، گواہی دے۔ گواہی جانتے ہیں کیا ہوتی؟ گواہی دینا ضروری۔ گواہی کیا ہے؟ گواہی نمبر 1 علم کا نام ہے، علم کے بغیر گواہی نہیں ہوتی۔ دیکھو دنیا میں کوئی کیس ہو، عدالت میں آپ گواہ کے طور پر پیش ہو، تو اس کیس کا علم آپ کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وکیل یا جج آپ پر جرح کرے گا کہ آپ گواہ بن کر آئے ہیں، اس گواہی کے متعلق بتاؤ ہمیں۔ مقدمات پوچھیں گے، مؤخرات پوچھیں گے، بہت سی باتیں معلوم کریں گے، حالانکہ وہ دنیا کی کوئی 2 ٹکے کے کسی امر کی گواہی ہوگی۔ تو گواہی اور شہادت علم کے بغیر نہیں چلتی، اور یہ گواہی جو ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ اعظم الشہادہ ہے، اعظم الشہادہ، کائنات کی سب سے بڑی گواہی، جس کے عوض جنت کا سودا ہے۔ یہ گواہی علم کے بغیر چل جائے گی؟ یعنی یہ گواہی بس رٹتے رہے طوطے کی طرح، بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس معنی معلوم نہ ہو، اس گواہی میں کیا ہے اس کا علم نہ ہو، تو کیسے معتبر ہوگی؟ من شاہدہ، جو شخص گواہی دے، اور گواہی علم کے ساتھ، گواہی علم کے ساتھ، جہل کے ساتھ نہیں۔ اس لیے توحید میں علم شرط ہے، جہل نہیں۔ بندہ جانے معلوم کرے جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو علم ہو۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کو موت کے وقت یہ معلوم ہو، کیا معلوم ہو؟ لا الہ الا اللہ کا علم ہو، اس کلمے کا معنی جانتا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ گواہی علم کے ساتھ، جہل کے ساتھ نہیں۔ ایک شخص یہ کلمہ 10,000 بار پڑھ دے، معنی معلوم نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کب ہوگا؟ ایک بار پڑھو، لیکن معنی کے علم کے ساتھ، جو عقیدہ ہے اس میں، اس کے فہم کے ساتھ، تو اس کا فائدہ ہوگا، اللہ پاک قبول کرے گا۔ اور یہ گواہی، یا گواہی ذکر ہوئی، گواہی دے۔ اچھا، گواہی میں ایک اور چیز، ایک شخص گواہی زبان سے دے دے اور دل اس کے خلاف ہو، وہ گواہی معتبر ہوگی؟ نہیں، گواہی میں زبان اور دل اور اعضاء کا عمل، ان سب کا یکساں ہونا ضروری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بتاؤ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مانا سچ ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، رسول ہیں۔ پھر جھوٹا کیوں کہا گیا؟ جھوٹا باعتبار گواہی کے، کہ گواہی میں زبان، دل اور عمل یکساں ہوتے ہیں۔ یہ زبان سے بات کر رہے ہیں، ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے، اور نہ اسلام کے مطابق عمل ہے، نہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت، جھوٹے ہیں۔ تو تکذیب اس خبر کی نہیں، تکذیب ان کی گواہی کی۔ تو گواہی میں ضروری ہے کہ جو چیز زبان پر ہو وہ دل میں ہو، اور انسان کا عمل بھی اس کی ترجمانی کرے۔ اب لا الہ الا اللہ کی گواہی کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہو اور دل میں سچی تصدیق ہو، اور پوری زندگی عمل بھی توحید کے مطابق کرے۔ بڑا موقت معاملہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید تاکید ذکر کی، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ وحدہ تاکید ہے اس بات کی، الا اللہ کی، اور لا شریک لہ یہ تاکید ہے نفی کی، لا الہ کی، دوبارہ کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ گواہی کتنی موقت اور معتبر ہے، دوبارہ یہ بات کہی، اسی بات کو دہرایا۔ اس جملے کی حیثیت تاکید کی ہے، اور ماقبل جملہ موقت ہے۔ وحدہ اس بات ہے، یہ اس بات کی تاکید الا اللہ کی،
اور لا شریک لہو نفی ہے، یہ نفی کی تاکید ہے، یعنی لا الہ کی. تو لا الہ الا اللہ نفی و اثباتن، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، سچا معبود، معبود حق، اور باقی سب جھوٹے ہیں. یہ گواہی دے نمبر 1. دوسری گواہی وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ گواہی دے محمد اللہ کے بندے ہیں، ایک انسان ہے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دو میں تم جیسا انسان ہوں، بشر ہوں. اللہ کے بندے ہیں. اور عبدیت میں تکریم ہے. جو مقام عبدیت کا ہے، بندہ ہونے کا ہے، یہ مقام فرشتے کا نہیں ہے. عبد کا مقام بہت اونچا ہے. تو آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول. یہ گواہی دے. اگر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور مانتا، جو بدعی عقیدہ ہے، تو وہ اس گواہی سے انحراف کر رہا ہے. اللہ کا عبد مانے اور اللہ کا رسول مانے. رسول کون مانتا؟ رسول وہ شخص مانتا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرے. گواہی ہے. اور گواہی زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ اور عمل کے ساتھ ہے. اب اللہ کے رسول کا نام تو لے، ایمان کا اظہار تو کرے، مگر اپنے عمل کے لیے بات کسی اور کی مانے. یہ گواہی سے انحراف ہے. نہیں، ان کو رسول مانے، اور رسول ماننے کی دلیل کیا ہے؟ ان کی اطاعت. ان کی اطاعت کرے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی سب سے بڑی شان یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ مان لیا، سب کچھ مان لیا. افسوس یہ کہ ہم یہ نہیں مانتے. شان بیان کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن بعض اوقات شان بھی ایسی جس کا پیغمبر علیہ السلام کے احترام سے کوئی تعلق نہیں. کالی کملی والے، کالی زلفوں والے، یہ کون سی شان ہے؟ پیارے ہونٹ اور پیارا چہرہ، اور یہ سب باتیں درست ہیں، مگر یہ سب باتیں تابع ہیں رسول اللہ کے. جو بھی شان، مثلا آپ پوری اولاد آدم کے سردار، حق ہے، لیکن کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، حق ہے. کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. جتنے بھی شان، قیامت کے دن شفاعت کا مقام آپ کو حاصل ہوگا. کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قیامت کے دن مقام محمود پر آپ فائز ہوں گے، حق ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں. قیامت کے دن حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا، حق ہے. کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ مان لیا، سب کچھ مان لیا. رسول اللہ نہیں مانا، کچھ بھی نہیں مانا. رسول اللہ ماننے کی دلیل کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت. یہ گواہی. اور گواہی ایک ایسی چیز ہے جو زبان، دل اور عمل کی یکسانیت کا نام ہے. زبان پہ کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، عمل کچھ ہو، یہ گواہی کے ساتھ مذاق ہوگا. تو آؤ ان ساری حدود کو سمجھو کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا تقاضا کرتا ہے. ایک اور گواہی وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، ان کو اللہ کا بندہ مانو اور اللہ کا رسول مانو. ان کو عبداللہ ماننا یہ رد ہے عیسائیوں پر. عیسائی ان کو عبداللہ نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ابن اللہ کہتے تھے. بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ اللہ خود مسیح ہے، اللہ عیسیٰ ہے. اور بعض کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ، مل کر اللہ بنتا، الہ بنتا. ایک اقنوم الہ کی ہے، ایک روح القدس کی، اور ایک ابن کی. ایک اب، ایک ابن، ایک روح القدس. اب اللہ ہے، نعوذ باللہ. ابن عیسیٰ ہے، اور روح القدس جبریل. یہ تینوں مل کر ایک الہ بنتے. عیسائیوں کا عقیدہ. کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا. تو یہ سب ان کی عقائد، مگر فرمایا کہ گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے. عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، یہ گواہی دے. اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے. یہ گواہی دے تاکہ عیسائیوں پر رد ہو جائے. وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا مانتے. اور دیکھو میرے پروردگار کی رحمت کی وسعت، اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے تینوں عقیدے ذکر کیے. ثالث ثلاثہ، اور اللہ مسیح ہے، اور اللہ اور عیسیٰ ابن اللہ ہے. تینوں ذکر کی. حالانکہ تینوں عقیدے چوٹی کے غلیظ ترین گندے عقیدے. ایسا انسان کسی بخشش کا مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مگر پروردگار نے کیا فرمایا؟ افلا یتوبون الی اللہ. یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ معنی اگر یہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی معاف کرے. یہ پروردگار کی رحمت اور اس کی توبہ کی وسعت. تو اس کی گواہی دے عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول بھی. یہ رد ہے یہودیوں پر.
یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد زنا مانتے تھے. استغفر اللہ. اللہ کا رسول، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول مانو، اس کی گواہی دو. اور پھر وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے جو بواسطہ جبریل اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے کلمے سے پیدا کیا. عیسیٰ کلمۃ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اور وہ کلمہ کن فکان، اللہ نے کن کہا اور وہ پیدا ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے کلمۃ اللہ اللہ کا کلمہ نہیں بلکہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے. اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ کی مخلوق ہے نہ کہ اللہ کی صفت. اور روح منہ، اور اس کی طرف سے روح ہے، اس کی طرف سے. یہ من ابتدائیہ ہے، بعض اس کو من تبعیضیہ مانتے ہیں جس کا معنی اللہ کی بعض روح ہیں. یہ غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روح ہیں، جیسے عام ارواح ہیں. ہر شخص کے جسم میں ایک روح ہے، عیسیٰ علیہ السلام جسم میں بھی ایک روح ہے. ہر شخص کے جسم میں روح اللہ کے امر سے پھونکی جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں بھی روح اللہ کے امر سے ڈالی گئی اور پھونکی گئی. جس طرح عام انسانوں کے جسم میں ارواح ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں بھی روح ہے. لیکن یہ تخصیص کیوں کی گئی؟ روح منہ، یہ خاص کیوں کیا گیا؟ یہ تخصیص برائے تشریف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شرف کو اور اس کی تکریم کے لیے، اس کی تکریم اور تشریف کے لیے ان کا روح ہونا اللہ کی طرف منسوب ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح عام انسان کے جسم میں روح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں بھی روح ہے اللہ کے امر سے. لیکن وہ روح اللہ کا بعض حصہ نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ تبعیض کے قائل ہیں. نہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور عام مخلوقات کی طرح اللہ کے مخلوق. اگر وہ اللہ کا بعض ہوتے تو کھاتے کیوں، پیتے کیوں؟ قرآن نے کھانے کا ذکر کیا، پینے کا ذکر کیا. اور بقول عیسائیوں کے رد عیسائیوں پر ہے، پھر صلیب پر کیوں لٹکائے گئے، قتل کیوں کر دیے گئے، مصلوب کیوں ہوئے؟ اگر وہ اللہ کا بعض ہیں تو اللہ کے بعض پر کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ یہ ان کا رد ہے. ان تمام چیزوں کی گواہی دے یہود کے برعکس، عیسائیوں کے برعکس. اور پھر یہ بھی گواہی دے کہ جنت حق ہے، جنت حق ہے، یعنی جنت متقین کا ٹھکانہ ہے، نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اور اس وقت موجود ہے. یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں. جنت صالحین کا ٹھکانہ اور جہنم جو ہے وہ اشرار کا اور بدبختوں اور بدعمل لوگوں کا ٹھکانہ، بد عقیدوں کا، مشرکین کا. اور دونوں موجود ہیں، تیار ہو چکی، دونوں موجود ہیں. جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. اور ان دونوں کا موجود ہونا ہمارے لیے تنبیہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر. یعنی 2-4 بالشت کا فاصلہ جنت بھی اور جہنم بھی. چکنے رہو، ورنہ بعض وقت ایک عمل، زبان کا ایک قول اگر اچھا ہوگا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اور بعض وقت ایک برا عمل، زبان کا ایک برا قول تمہیں جہنم میں ڈلوا دے گا. اس کے بہت سے نظائر ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. لیکن جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں، حق ہے. اور جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم جو نافرمانوں کا اور مشرکین کا. جب یہ ساری گواہیاں دے دے، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اللہ اس کو یقیناً جنت میں داخل کرے گا اس کا عمل جیسا بھی ہو، جیسا بھی عمل. ان گواہیوں پر اس کو یقیناً جنت کا داخلہ حاصل ہو. ہم نے ابھی عرض کیا کہ جنت کے داخلے کی 2 قسمیں ہیں، ایک داخلہ کامل اور ایک ناقص. اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ چاہے تو اس کو کامل داخلہ دے دے بغیر عذاب کے، اور ایک ناقص داخلہ، اللہ اگر چاہے تو اس کی بدعمالیوں کی اس کو سزا دے دے، لیکن بالآخر اس کی توحید کی برکت سے، ان امور کی گواہی کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا. تو یہ حدیث بھی توحید کی فضیلت کی بڑی اہم اور ٹھوس دلیل ہے. جی. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجه الله.
یبتغی بذالک وجہ اللہ، لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ. یبتغی کا مفعول واقع ہو رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. یہ صحابی اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ ان کی حدیث ہے. قصہ ان کا یہ ہے کہ یہ نماز با جماعت پڑھتے تھے، لیکن پھر ان پر بڑھاپا آ گیا اور کئی عذر ان کو لاحق ہو گئے تو جانا دشوار ہو گیا. نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر آئیے اور کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے وہاں نماز پڑھیے، 2 نفل پڑھیے، تاکہ اس جگہ کو میں اپنی مسجد بنا لوں. باہر نکلنا میرا مشکل ہے تو وہیں میں پھر نماز پڑھا کروں. تو آپ آئیے برکت کے لیے وہاں نماز پڑھیے، تو پھر میں اس کو ہمیشہ کے لیے مسجد بنا لوں. پیارے پیغمبر نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کے گھر چلے گئے. لوگ جمع ہو گئے، گھر والے بھی، پڑوسی بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ یہاں پڑھ دیجئے. آپ نے وہاں 2 نفل پڑھے. انہوں نے نبی علیہ السلام کی ضیافت کی، کچھ کھانے کا اہتمام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کھانے کے لیے. باتیں شروع ہو گئیں. ایک شخص کا ذکر ہوا، اس کا نام تھا مالک بن دخشن. مالک بن دخشن. اور دراصل اس کا چہرہ زیادہ دوسروں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. تو بعض صحابہ کی زبان سے نکل کے اس میں تو نفاق ہے، اس میں تو نفاق ہے. اپنوں کی مفاد کی بات نہیں کرتا، دوسروں کے مفاد کی بات، اس میں تو نفاق ہے. فرمایا کہ ایسا مت کہو، ایسا مت کہو. وہ شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے. اور تم جانتے ہو کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا اس شخص پر جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، اعتراف کر لے، اس کی گواہی دے. اور گواہی اس طرح دے کہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس عقیدے کی گواہی دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا. یہ حرام کرنا بھی 2 قسموں پر ہے. یا تو مستقل حرام، پورا حرام، یعنی وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دے. اور یا پھر وہ ناقص حرام ہو، یعنی گناہوں کی سزا پا لے، جہنم میں داخل ہو اور پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے. تو حرمت یا تو مستقل ہے، اور یا پھر وہ حرمت ایک وقت کے بعد شروع ہوگی. کچھ وقت اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا ابتداً، پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کی توحید کی برکت سے. تو یہ حدیث بھی عقیدہ توحید کی فضیلت ہے. اور اس میں ایک اہم تنبیہ یہ ہے کہ آپ ایک شخص کے ظاہر کو دیکھیں اور ظاہر کو دیکھ کر اس پر حکم لگائیں. ایک شخص اگر کلمہ گو ہے اور توحید کا اقرار کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو آپ کبھی منافق نہ کہیں، مشرک یا کافر نہ کہیں. یعنی یہ تکفیر معین، یہ دین اسلام کے خلاف عقیدہ ہے، دین اسلام کے خلاف عقیدہ. اللہ کے پیارے پیغمبر نے روک دیا یہ کلمہ گو ہے اور اس کی کلمہ گوئی کا اعتبار کرو. اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اس پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام. جی. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے اس سند پر جرح کی ہے، مگر امام حاکم اس کو صحیح کہتے ہیں. اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، یا اللہ مجھے کوئی ذکر عنایت فرمائیے، کوئی ذکر دیجئے جس ذکر سے میں آپ کو یاد کروں، آپ کو پکاروں، آپ سے سوال کروں اور ذکر چلتا رہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو ذکر دیتے ہیں. قل یا موسیٰ، اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، یہ ذکر پڑھو کثرت سے، اس ذکر سے مجھے پکارو، میرا ذکر کرو کثرت سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب کل عبادک یقولون ھذا، تیرا ہر بندہ یہ کہتا ہے، یہ ذکر تو عام ہے، سب کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص چیز دیجیے، کوئی خاص چیز عنایت فرمائیے جو صرف مجھے ہی ملے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ
تم اس کلمے کو عام قرار دیتے ہو. لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری، اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ ان آسمانوں میں ہے سب میرے علاوہ، اس کا معنی اللہ بھی آسمانوں میں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے مقاصد کے خلاف. اللہ تعالیٰ بذات ہی اپنے عرش پر ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے، احاطہ کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات پر اس کا علم، احاطہ، قدرت پوری کائنات کو محیط ہے. مگر اس کی ذات الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا مقام ہے کہ وہ سب سے اوپر اور سب سے بلندی پر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. مگر اس کی قدرت، اس کا قبضہ، اس کا ملک، اس کی تدبیر، اس کا احاطہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے. تو آسمانوں میں جو کچھ ہے میرے علاوہ. اور پھر ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں، اور بعض حصوں میں ساتوں زمینیں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اور وہاں میرے علاوہ نہیں. اور تاکید اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے. یہ ہر جگہ اللہ کو ماننا، اللہ کے شایان شان نہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. دیکھو ہر جگہ موجود ہو کر علم حاصل کرنا کون سا کمال ہے؟ یہ تو مخلوق بھی کر سکتی. یہ مسجد جہاں درس ہو رہا ہے میں نے نہیں دیکھی تھی، اب میں یہاں آ کر دیکھ لی. اب مجھے اس مسجد کا علم ہو گیا، کتنے ستون ہیں، کیسی چھت ہے اور کیسی صفحے ہیں. تو یہاں پہنچ کر علم تو میں بھی لے سکتا ہوں، آپ بھی لے سکتے ہیں. اگر اللہ کا بھی یہی مقام ہے کہ ہر جگہ موجود ہو کر وہاں کا علم لے گا، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ عرش پر مستوی ہے، سب سے اوپر، انتہائی بلندی پر، جس علوم کا اندازہ ہی نہیں، اور پوری کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے اور جانتا ہے. لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، ساتوں آسمانوں اور زمینوں میں اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں. یہ کمال. فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں سب میرے علاوہ، اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ زمینوں میں سب ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دو، اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ڈال دو، تو مارت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. ساتوں آسمان، سارے فرشتے، ساری مخلوقات، ساتوں زمینیں لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائیں گی. اس کلمے کا وزن کتنا قوی یہ کلمہ ہے. جو شخص اس کو اختیار کر لے، اتنی طاقت اس کو عذاب مل سکتا ہے پورے فہم کے ساتھ. بڑی طاقت اس کلمے میں، بڑا وزن اس کا. تو اس وزن کو سمجھو اور اس کلمے کا حق ادا کرو. جی. عن انس رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. جناب انس بن مالک اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، حسن درجے کی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو آئے میرے پاس زمین بھر کے گناہوں کو لے کر، بقراب الارض اے بملء الارض، زمین بھر دے گناہوں کے ساتھ، تیری معصیتوں سے زمین بھر جائے. ثم لقیتنی، پھر مجھے آ کر ملے اس طرح کہ لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو. اور اگر شرک ہو چکا ہو تو سچی توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، ایسی توبہ کر لی کہ پھر کبھی شرک کے قریب نہ گیا ہو اور توحید پر قائم رہا ہو. تو اس کا صلہ میرے ہاں کیا ہے؟ لا اتیتک بقرابھا مغفرۃ، میں اسی زمین کو تیرے گناہوں سے صاف کر کے اپنی مغفرت سے بھر کے تجھے دے دوں. تیرے گناہوں کو صاف کر کے اسی زمین کو اپنی مغفرت سے بھر دوں گا، اپنے فضل سے بھر دوں گا. یہ توحید کا فائدہ اور توحید کی عظمت، یہ توحید کس طرح گناہوں کا کفارہ بنتا. مگر بات وہی عقیدے کی کہ موحد انسان کے گناہ جو ہیں وہ اللہ کی مشیت کے تحت، اس کی مشیت اگر چاہے تو گناہوں کا بندوں کو سزا دے دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ابتداءً بندے کو معاف کر دے. بعض بندے توحید کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی، ان کا ٹھوس عقیدہ، پہاڑوں کی طرح مضبوط عقیدہ، اٹل، کوئی لغزش نہیں، کوئی تزلزل نہیں، اور ان کی معرفت اتنی اللہ کو پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کی تدبیریں کرتے ہیں.
ایک تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ان کی شفاعت کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کے امر سے ہوگی۔ ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک موحد گناہ گار کو لائے گا، موحد ہے مگر گناہ گار، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بندہ یہودی یا عیسائی بھی لایا جائے گا۔ ہر موحد مذنب کے ساتھ جس کو اللہ چاہے، اہل کتاب میں سے ایک شخص کو لائے گا، یہودی یا عیسائی، اور اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری توحید کا تقاضا یہ تجھے معاف کر دو، اور تیرے گناہوں کا تقاضا یہ تجھے سزا دو۔ دونوں تقاضے جمع ہیں، تیری توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تجھے معاف کر دوں، اور گناہوں کا تقاضا کیا ہے؟ تجھے سزا دوں۔ میرا فیصلہ کیا ہے کہ تیرے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اس یہودی کے سر پہ ڈال رہا ہوں، اور اسے تیرا فدیہ بنا رہا ہوں، سارے گناہ اس سر پہ ڈال کے تجھے گناہوں سے پاک صاف کرتا ہوں تیری توحید کی برکت سے۔ اور اس یہودی عیسائی کو جو پہلے ہی جہنمی ہے، مزید گناہوں کے بوجھ تلے تیرے گناہوں کا اسے فدیہ بنا کر جہنم میں پھینک رہا ہوں تجھے بچانے کے لیے۔ پروردگار کی تدبیر ہے، ایک موحد کا مقام اور توحید کی عظمت اور توحید کی شان۔ اللہ پاک ہمیں سچی توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔